حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہوا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ آپ دل میں یہ خیال کر رہی تھی یہ میرے ابو کا نام لیں گے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ حضور نے فرمایا وہ میرا عمر ہے جن کی نیکیاں ستاروں کے جو ستارے ہیں نا آسمان کے اوپر جو کہ بندہ گن نہیں سکتا، جو کہ بندہ گن نہیں سکتا، ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا، یا رسول اللہ میرے بابا کی نیکیاں نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابوبکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیاں، حضرت عمر فاروق آپ روایت اٹھا کر پڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اے صدیق میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو، مجھے ایک غار والی نیکی دے دو، میری ساری عمر کی نیکیاں تم لے لو لیکن مجھے صرف غار والی نیکی دے دو۔ اب دیکھیں کہ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، آسمان سے جو تارے ہیں نا ان سے بھی زیادہ ایک نیکی کی شان ہے، صرف ایک نیکی جو کہ غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب غار کے اندر موجود تھے اس وقت کی نیکی ان تمام نیکیوں سے بہتر ہے، ان تمام نیکیوں سے بڑی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 94 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مال صدیق اکبر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، جب کیونکہ مسلمان جو اس وقت ہوا کرتے تھے وہ غریب تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے جیسے جیسے مال کی ضرورت پڑتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے کہ جا کے مال اسلام کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اب تمام صحابہ گئے، خوشی خوشی گئے اپنے گھروں کے اندر اپنا مال جو جو دینا تھا حضور کی ذات کے اندر جو پیش کرنا تھا سارا لے آئے۔ اب اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات تھوڑے ٹھیک نہیں تھے، اس وقت مالی حالات تھوڑے کمزور تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل میں سوچا کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے مالی حالات کمزور ہیں تو لہٰذا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ مال پیش کر کے نیکیوں میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، نیکیوں میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال لیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے مال پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا باری باری، سب سے پہلے باری عمر فاروق کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر فاروق گھر کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اب صدیق اکبر کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صدیق گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب سنیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں گھر کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ گھر میں آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں، حدیث مبارکہ کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اس دن جب یہ اعلان کیا حضور نے کہ مال لے کر آؤ، میرے بابا نے دیوار کے اوپر کا یہ جو حصہ اس طرح کا ہوتا ہے نا دیوار کے اوپر، اس حصے کے اوپر بھی ہاتھ مار مار کے دیکھا کہ کہیں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے، کہیں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ شان ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر فاروق دل میں سوچنے لگے کہ میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہے ابوبکر صدیق کی شان۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا،
محفل لگی ہوئی تھی، حضور نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا کہ اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، اس سے یہ داخل ہوں گے، اس سے عبادت گزار، اس سے نوافل پڑھنے والے، یہ سارا ایسے تذکرہ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ابوبکر صدیق نے، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے یا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو ساتوں دروازوں سے داخل ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر صدیق تم ساتوں دروازوں سے جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ، تم ساتوں دروازوں سے جس میں سے چاہو تم اس دروازے سے داخل ہو جانا۔ یہ شان ہے ابوبکر صدیق کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے آپ کے نزدیک، یعنی آپ سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کو۔ حضور نے فرمایا عائشہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ابوبکر صدیق کی بیٹی۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے وہ کون سی شخصیت ہے جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے والد ابوبکر صدیق کو۔ ابوبکر صدیق کی شان میں اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ، اور ان کی افضلیت پر، ان کے پہلے خلیفہ ہونے پر، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت آپ کو پچھلے جمعے پڑھ کے سنائی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت میں سب سے پہلی ذات جو مراد ہے والذین معہ، اس میں حضرت صدیق اکبر کی ذات مراد ہے، یہ پہلے خلیفہ، اور دوسرے خلیفہ اشداء علی الکفار، اب صحابہ کرام تمام کے تمام کفار کے مقابلے میں سخت سے، لیکن جو زیادہ سخت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا یبتغون، اور وہ شخصیت جس کو آپ ہر وقت دیکھیں وہ عبادت الہی میں مصروف ہے، وہ کوئی اور نہیں حضرت مولا علی کی ذات ہے، وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ معجم اوسط کے اندر حدیث نمبر 9384، حدیث نمبر 9384، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو، جس کسی نے دوزخ سے آزاد شخص دیکھنا ہو وہ میرے صدیق کو دیکھ لے۔ وہ کس کو دیکھ لے؟ میرے صدیق کو دیکھ لے۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی تھا، اور وہ لقب عتیق کیوں تھا اس کی توضیحات علماء کرام نے مفسر نے بیان کی ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ آپ تو عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، کیونکہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے آگ سے آزاد فرمایا، اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت صدیق اکبر اور تمام خلفائے راشدین کا ادب و احترام اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔